السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے 3 ایسے عمل آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کے سلسلے میں ایک مسلمان مومن کو خاص خیال کرنا چاہیے. عنوان کے تحت سورہ مزمل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ مزمل آپ جانتے ہیں نزول کے اعتبار سے سورہ مزمل تیسرے نمبر پہ آتی ہے. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلی قرآن مجید میں نازل ہونے والی سورہ علق اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. دوسرے نمبر پر نازل ہونے والی سورہ مدثر ہے یا ایھا المدثر 29ویں پارے کی. اور تیسرے نمبر پہ نازل ہونے والی یہ سورہ مزمل ہے یا ایھا المزمل جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو نازل فرمائی ہے اس کے اعتبار سے میں نے آپ کو نمبر بتائے، ورنہ قرآن مجید کے اندر تو اس کے نمبرات الگ الگ ہیں. یہ سورہ مزمل مکی سورت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا، پیغمبری دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، 40 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہو گئی، بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول کو سونپی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت بھی کرنا تھا، معاشرے کی اصلاح بھی کرنی تھی، عقیدے کی اصلاح کرنی تھی. آپ کے سامنے ایک بہت بڑا معاشرہ شرک کی آلودگی میں بالکل لت پت رنگا ہوا تھا. ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پیغمبری دی گئی
اور اللہ کے رسول کو ایک مشن دیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ کام کرنا ہے. بہت بڑا مشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مشن تو دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست تربیت بھی کی. اللہ کے رسول کو ایسے آدیش دیے, ایسے حکم فرمائے کہ آپ بہت بڑے مشن کے لیے دنیا کے سامنے جا رہے ہیں. آپ کو اپنی حفاظت کے لیے چند چیزیں میں بھی دیتا ہوں, آپ کو کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی کہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر آنے والے چیلنجز اور آنے والی مشکلات اور مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے ایک مسلمان اور مومن کو یہ 3 عمل زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تربیت کی گئی تو اللہ کے رسول کے سامنے بہت بڑا مشن تھا. ویسے ہی ایک مومن آج دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں کے سامنے اور دنیا کی مشکلات کے سامنے لڑ رہا ہو تو ایسے میں تو زیادہ حق بن جاتا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان یہ 3 باتوں کا خیال کرے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کو کہا گیا قم اللیل الا قلیلا, رات میں اٹھیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھتے رہیے. اللہ کے رسول کو آرڈر دیا گیا. دیکھیے آپ جانتے ہیں 5 وقت کی نماز جو فرض کی گئی وہ 10 سال تقریباً 10 سال کے بعد فرض ہوئی تھی. تقریباً 10 سال کے بعد یہ 5 وقت کی نماز جب معراج ہوئی تب فرض ہوئی تھی. لیکن یہ تہجد کی نماز کا حکم شروع میں دیا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 سال 42 سال کی تھی. شروع میں دیا گیا ہے یہ رات کی نماز کا حکم. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, رات میں اٹھیے, اپنی مصیبت اور اپنی تکالیف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیجیے, رات میں نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیے, ماتھا ٹیکیے, اللہ سے قریب ہو جائیے. بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہو. کیونکہ تہجد کی نماز کے وقت سب سے زیادہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے, اس کی عبادتوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے. سارا معاشرہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ایسے میں وہ جاگ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے حال کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کھڑے ہوتے اتنا لمبا قیام کرتے. قیام کا معنی ہوتا ہے نماز میں کھڑا ہونا, اسے قیام کہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کھڑے ہو کر نماز تہجد کے لیے قیام کرتے. اتنا بڑا قیام ہوتا میں دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جایا کرتے تھے, سوجن آ جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول کے پیر میں ورم کھالڑی جسے ہم کہتے ہیں کھالڑی چڑھ جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اندر. اتنا بڑا قیام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چہیتی بیوی تھی. اللہ کے رسول سے پوچھتی اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں, آپ تو جنت میں جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا ہے, پھر بھی آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ یہ تھا افلا احب ان اکون عبدا شکورا. یا عائشہ کیا میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں. شکر کرنے کے لیے میں پڑھتا ہوں اپنے رب کا. اللہ نے مجھ پر رحم کھایا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی ہے, میں شکر کرنا چاہتا ہوں, عبدا شکورا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اور شکر گزاری کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے. یہ جواب دیا. بہت لمبا قیام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤ, تعجب ہوگا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اکیلے نماز قیام اللیل پڑھ رہے, تہجد کی نماز پڑھ رہے. ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, وہ بھی رات میں آتے ہیں.
مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑ جاتے ہیں اور دونوں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے دونوں کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ، واقعہ کا شعر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب سورہ بقرہ کی 100 آیتیں ختم ہو جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں گے۔ 100 آیتیں ہوئی، اللہ کے رسول رکے نہیں، کنٹینیو کیا، سورہ بقرہ پڑھتے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا شاید کہ سورہ بقرہ ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول رکوع کر لیں گے۔ پڑھتے گئے سورہ بقرہ ختم ہو گئی، 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ختم ہو گئی، قیام اللیل چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچے کتنا لمبا قیام ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان پھر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا سورہ بقرہ ختم ہوتے ہی رکوع کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ختم ہوئی رکوع نہیں کیا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ حذیفہ بن یمان پھر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول سورہ نساء کی پوری مکمل تلاوت ختم کر کے پھر رکوع کریں گے۔ میں سنتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی تلاوت فرماتے گئے، پوری سورہ نساء ختم ہو گئی، پوری سورہ نساء ختم ہو گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا اور آپ نے تیسری سورہ شروع کر دی، سورہ آل عمران پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول سورہ آل عمران پوری مکمل کر لیں گے، اس کے بعد رکوع کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران مکمل پڑھ لی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے رکوع کیا۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران جب یہ تینوں صورتوں کو ملاتے ہیں 5.25 پارے کا یہ قیام تھا، قرآن مجید کا 5.25 پارے کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ بن یمان بازو میں رکھ کر پڑھ رہے نماز، 5.25 پارے کا قیام تھا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کیسی نماز ہوتی رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی نہیں، رکوع میں گئے، حضرت حذیفہ بن یمان اس واقعے کو سناتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، اللہ کے رسول کا رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا کہ قیام لمبا تھا۔ 5.25 پارے میں جتنا وقت لگا ہوگا اتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرنے میں لگایا۔ لمبی نمازیں پڑھ، لذت تھی عبادتوں کے اندر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری عبادتیں رسمی ہو چکی ہیں، نماز ہم عادتاً پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، نماز صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، نماز کی دعائیں یاد ہمیں نہیں ہوتی ہے، قرآن نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، دعائیں کون کون سی کی جاتی ہے، اس کا معنی ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جتنا بڑا رکوع تھا اتنا ہی بڑا سجدہ تھا، یہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا۔ کتنی بڑی نماز ہوئی ہوگی ذرا تصور کیجئے۔ کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، رات میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی قیام کیا کرتے تھے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے یقین مانیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی جس کا خیال کرنا مجھے اور آپ کو بڑا ضروری ہے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم کہنے والا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے اور سننے والا بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتا ہے۔ دوسری بات، اس آیت سورہ کے اندر جو دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے
وہ ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، قرآن مجید مضبوطی کے ساتھ پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیے۔ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے اللہ کے رسول کی، مضبوط ہونا چاہتے ہیں، دل کے مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کو پڑھتے رہا کیجئے، آرام آرام سے ٹہل پڑھتے رہا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قرآن مجید کی فضیلت آپ کے سامنے کیا بیان کرو۔ اللہ کی رسول نے فرمایا الف لام میم جو کوئی انسان پڑھتا ہے 30 نیکی اسے ملتی ہے۔ الف 10 الف پڑھتا ہے تو 10 نیکی، لام پڑھتا ہے تو 10 نیکی، میم پڑھتا ہے تو 10 نیکی، 30 نیکیاں اسے ملتی ہے صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے۔ جو پابندی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے کل قیامت کے دن قرآن مجید اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، بھلابر کرے گا، ریکویسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یہ بندہ دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ جو قرآن مجید دنیا کے اندر پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ، معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر ہوگا۔ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص رات میں پڑھ لیتا ہے، اس کے معنی کے ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، 1/3 کے برابر پورا قرآن مجید کا 1/3 کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے۔ سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ ملک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے سورہ ملک اس کی مغفرت کروائیں گی، یہ صحیح حدیثوں کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والا اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص نور کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے رہا کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کیجئے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ عام طور پر سب لوگ سوال کرتے ہیں مولانا گھر کے اندر نیند نہیں آتی ہے، گھر کے اندر ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کو آپ رکھ دو گے، ٹیلی ویژن کو 24 گھنٹہ چلاتے رہا کرو گے تو فرشتے نکل جائیں گے، شیطان آپ کے گھر میں قیام کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا۔ اس سے ضروری بنتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، پابندی کے ساتھ تلاوت کیجئے، شیطان ہمارے گھروں سے بھاگ جائے گا۔ یہ دوسرا تھا جس پر ہمیں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی وہ ہے ذکر و اذکار۔ بار بار میرے بھائیوں ذکر و اذکار کرنا بڑا ضروری ہے، ہماری زبان پر ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، بہت فائدہ ملتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان ذکر و اذکار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ہر وقت بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو چلا رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ضروری بنتا ہے ذکر و اذکار کرتے رہنا، تو چھوٹے چھوٹے اذکار پڑھتے رہا کیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ذکر و اذکار پڑھتا ہے اور جو ذکر و اذکار نہیں پڑھتا ہے ان دونوں کی مثال مردے اور زندے اور مردے انسان کی طرح ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتا ہے اس کی مثال، اس کا اداہرن زندہ شخص کی طرح ہے، اور جو ذکر و اذکار نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال اور اس کا اداہرن مردے شخص کی طرح ہی اللہ کی رسول نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جو آسان ہو میرے لیے، اسلام کے احکام بڑے بڑے ہیں،
बहुत बड़े बड़े अहकाम है। अब आसान अमल बताइए जिसको मैं आसानी के साथ करूं और ज्यादा से ज्यादा कर कर मैं जन्नत का हकदार बन जाऊं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर वक्त तेरी जबान जिक्र व अस्कार से तर रहनी चाहिए, तेरी जुबान पर हर वक्त जिक्र व अस्कार होना चाहिए। एक अराबी बद्दू आता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जो अमल मेरे लिए बेहतर हो, सबसे बेहतर हो, अल्लाह तआला को अमल बहुत ज्यादा पसंद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तू दुनिया छोड़कर जाए तो तेरी जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र तू करता रहे, ये तेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर अमल है। लिहाजा जरूरी बनता है इंसान जिक्र अस्कार करे। जो शख्स सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है बहुत बड़ा सवाब मिलता है। ये तीनों कलिमा अर्श के एतिराफ फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ने वाले बंदे की गवाही देते रहते हैं, अल्लाह ताला के सामने गवाही देते हैं सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने वाला शख्स। उसी तरह जो इंसान दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, समुद्र के किनारे उठने वाली झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह रहे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देते हैं। उसी तरह जो इंसान दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर 100 मरतबा पढ़ता है, उसके सवाब के बारे में अल्लाह के रसूल का फरमान है अल्लाह ताला उसे 10 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब देता है, अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और अल्लाह ताला उसकी शैतान से हिफाजत कर लेता है। 100 मरतबा जो सुबह में और शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है उसको ये बड़ा सवाब हासिल होता है। उसी तरीके से जो इंसान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितना चाहे आप जन्नत के खजानों में से लूटना चाहे आप लूट